وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا۔ اہم فیصلے ہونے کا امکان۔ اجلاس میں حساس اداروں کے حکام ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے، جبکہ جمعے کے روز ہونے والے اجلاس میں زیر غور آنے والی تجاویز پر بھی اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی ملکی معیشت اور سلامتی پر واضح گائیڈ لائنز کی منظوری دے گی۔ متنازع ٹویٹس کیس میں اعظم سواتی کی ضمانت منظور ہو گئی۔ عدالت عالیہ نے اعظم سواتی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کی متنازع ٹویٹ سے متعلق کیس میں درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت عالیہ نے اعظم سواتی کو 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ایف آئی اے نے مونس الہی کے مبینہ فرنٹ مینوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے مسلم لیگ کاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی کے مبینہ فرنٹ مینوں پنجاب اسمبلی کے نائب قاصد کیسر، ارم امین اور ارشد اقبال کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا۔ تینوں افراد کے خلاف انکوائری کا آغاز ان کے اکاؤنٹس میں مشکوک ٹرانزیکشنز کی بنیاد پر کیا گیا۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق ارم امین مونس الہی کی کمپنی میں کام بھی کرتی ہیں۔ تینوں افراد کے اکاؤنٹس سے مونس الہی اور فیملی کے دیگر افراد کے اکاؤنٹس میں پیسے منتقل ہوئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ سبطین خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی کوئی بات نہیں کی، نہ ہماری کوئی ایسی نیت ہے اور نہ ہی ہمارے کسی ایم پی اے کی نیت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے، آئینی قانونی پیچیدگیاں حل کر کے اسمبلیاں ضرور توڑیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اب بھی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے۔ باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے تعلقات خراب ہوئے۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ امریکہ میں حسین حقانی کو باجوہ نے لابنگ کے لیے ہائر کیا۔ حسین حقانی میرے خلاف کمپین اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی تشہیر کرتے رہے۔ باجوہ نے آخری ملاقات میں کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں۔ قمر باجوہ نے کمر پر چھرا بھی گھونپا اور ہمدردی بھی کر رہے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ اسمبلیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آڈیو لیکس پر عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی خاتون خانہ ہے۔ ہم آڈیو لیک سے اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ نجم سیٹھی کو لا کر کرکٹ بورڈ کو تباہ کیا گیا۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان چیف الیکشن کمشنر کی اہلیہ کی پوسٹنگ سے متعلق اپنے بیان سے بھی مکر گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان کو پھر ہوا دی جا رہی ہے، لاڈلوں کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 2018 میں مسلط کیا گیا اور آج بھی سہولت کاری دی جا رہی ہے۔ پہلے احتساب پھر انتخابات ہونے چاہیے۔ لیگی رہنما کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ رجیم چینج کی صورت میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو عوام پر مسلط کیا گیا، عمران خان کو نہیں پی ڈی ایم ٹولے کو سہولت کاری دی جا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے قومی اداروں کے خلاف تضحیک آمیز بیان دینے کے مقدمے میں پولیس کو پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے آئی جی سندھ اور دیگر کو 12 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ شہباز گل نے سندھ میں درج مقدمات کالعدم قرار دینے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ سابق سینیٹر فیصل واڈا کی سینٹ کی خالی نشست پر پولنگ 25 جنوری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سندھ میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی 5 سے 7 جنوری تک حاصل کیے جائیں گے اور اسکروٹنی 12 جنوری جبکہ امیدواروں کی حتمی فہرست 19 جنوری کو جاری ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے موقع پر چودھری پرویز الہی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی اسمبلی میں اگلے 100 سال کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے 500 ارکان کی گنجائش موجود ہے۔ نئی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزراء اور لیڈر آف اپوزیشن کے لیے سیکریٹریٹ بلڈنگ میں دفاتر بنائے گئے ہیں۔ 400 گاڑیوں کی پارکنگ بھی رکھی گئی ہے۔ انڈس ہائی وے پر وین اور ڈمپر کے درمیان ہونے والے تصادم میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کوہاٹ کے قریب انڈس ہائی وے پر وین اور ڈمپر میں خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ دونوں گاڑیوں میں تصادم اس قدر شدید تھا کہ لاشوں کو گاڑی کاٹ کر نکالا گیا۔ کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جاری۔ نیوزی لینڈ ٹیم کی بیٹنگ۔ دوسرے سیشن کے اختتام سے پہلے مہمان ٹیم نے 200 سے زائد رنز بنا لیے۔ پاکستان کو پہلی کامیابی نسیم شاہ نے دلائی۔ پاکستانی فاسٹ بالر نے کیوی بیٹر ٹام لاٹھم کو 71 رنز پر آؤٹ کیا۔
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने इंकशाफ किया है कि उन्हें ऑस्ट्रेलवी टीम के दौरे के दौरान जान से मारने की धमकियां मिली। निजी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान रमीज राजा ने पीसीबी के खर्च पर 1 करोड़ 35 लाख की बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने के सवाल पर इंकशाफ किया कि वो गाड़ी इसलिए दी गई थी कि मुझे जान से मारने की धमकियां मिली थी। अब वो गाड़ी नए चेयरमैन कमेटी इस्तेमाल करेंगे। मैच फिक्सिंग के हवाले से रिपोर्ट आने के बाद वसीम अकरम समेत किसी की टीम में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी।